اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وعمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے کل کائنات زمین و آسمان کا۔ وہی کل کائنات پر متصرف و محیط ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، پاک و بے عیب ہے، سمیع علیم اور بصیر ہے، سب کا پالن ہار ہے، دن رات چاند سورج اور ستاروں کا مالک ہے، سمندر اور اس کے اندر کی کل مخلوقات پر قادر ہے۔ ہم سب کے سب اس کے در کے محتاج، فقیر اور غلام ہیں۔ ہم اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں، اس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم میں آخری پیغمبر رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں خیر امت کے لقب سے نوازا۔ اس نعمت عظمیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں زکات کی فضیلت۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، وہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم ان لوگوں کی ضرور مدد کرتے ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ زکات ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ بس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ پھر ایک اہم چیز کہ دکھاوے کی زکات، نماز اور روزہ سب شرک اصغر کہلاتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو سامعات، یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ وہ عمل خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اور جنت کے حصول کی خواہش کے لیے ہو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کون سی اشیاء ہیں جن پر زکات واجب ہو گئی ہے۔ سونے پر زکات ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 52 تولے چاندی ہو، اس سے کم پر زکات نہیں ہے۔ زکات کی شرط بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکات لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ لیتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے زکات یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے، یعنی زکات سونا یا سونے کی قیمت
دونوں قیمتوں میں ادا کرنے کی صورت میں یہ جائز کہلائے گا۔ پھر سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگانا، یعنی آج جو قیمت چل رہی ہے اس کے حساب سے لگا کر زکات ادا کرنی چاہیے۔ چاندی پر زکات دیکھ لیں کہ چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہونا، اس سے کم پر زکات نہیں ہے۔ زکات کی شرط بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکات نہیں ہے اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکات نہیں ہے اور 5 اونٹ سے کم میں زکات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکات سے تمہیں معاف رکھا ہے، لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم ادا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے آپ سے فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تب تک کوئی چیز زکات واجب نہیں۔ جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکات واجب ہوگی۔ نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکات ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکات ہے۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر ان دونوں کنگن کو اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ وضاحت یہاں دیکھتے چلے، دھات کے سکے یا کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہم کو زکات ادا کرنا ہوگا، جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکات ادا کرنی چاہیے۔ سال کے آخر میں سارے مال تجارت مع منافع کی قیمت لگا کر زکات ادا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عمر بن حماس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکات ادا کرو۔ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین یہ تو فقط چمڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکات ادا کرو۔ اسی طریقے سے زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکات ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل 4 چیزوں میں زکات مقرر فرمائی: گندم، جو، کشمش اور کھجور۔ زمین کی پیداوار کے لیے زکات کے نصاب 5واں وسق یعنی 725 کلو گرام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق نہ ہو جائے
زکات ادا نہیں ہوگی، اس پر زکات بالکل نہیں ہوگی۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکات 10واں حصہ یعنی عشر ہے۔ مصنوعی ذرائع کنواں، ٹیوب ویل، نہر وغیرہ سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکات کا 20واں حصہ یعنی نصف عشر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمہ پانی پلائے یا زمین تر و تازہ ہو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکات ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکات ہے۔ کھجور اور انگور کی زکات ادا کرنے کے لیے قرض کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ کھجور کی زکات خشک کھجوروں سے اور انگور کی زکات خشک انگوروں سے ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عطا بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکات اس طرح قرض کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا جس طرح کھجور کسی زکات قرض کے طریقے سے ادا کی جاتی ہے، نیز انگور کی زکات کشمش سے ادا کی جائے جس طرح تر کھجور کی خشک کھجور سے دی جاتی ہے۔ شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے عشر لیا ہے۔ اسی طریقے سے رکاز دفن شدہ خزانہ دریافت ہونے پر 20% زکات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں، اگر ایک شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ اور دفن شدہ خزانہ دریافت ہونے پر 20% زکات ہے۔ پھر بتایا گیا کان کی آمدنی پر زکات، یعنی حضرت ربیع بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنہ کو قبیلہ جگہ کا نام کی کانے جاگیر میں عطا فرمائی۔ یہ جگہ فرا کی جانب ہے، ان کانوں سے آج تک سوائے زکات کے کچھ نہیں لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 4 اونٹوں پر کوئی زکات نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکات نہیں ہے۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری زکات دینی چاہیے۔ 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے۔ 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی دینی ہوگی۔ 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی ہوگی۔ 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینی ہوگی، اور اسی طریقے سے 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے 81 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے۔ 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی ادا کرنی چاہیے۔ کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکات ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی، اس کی پسند ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو ان کو یہ احکامات لکھ کر دیے
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کی ہے اور جس کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ بس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکوٰۃ مانگی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زکوٰۃ مانگی جائے جس سے زکوٰۃ نہ مانگی جائے وہ نہ دے۔ 24 اونٹوں میں یا ان سے کم میں ہر 5 میں ایک بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں ہے۔ جب 25 اونٹ ہو جائے 35 اونٹوں تک تو ان میں ایک برس کی اونٹنی دینا ہوگی۔ جب 33 اونٹ ہو جائے یا 45 تک تو ان میں 2 برس کی اونٹنی دینا ہوگی۔ تو اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ پھر 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ میں دینی ہوگی اور 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں 30 سے کم گایوں پر زکوٰۃ نہیں۔ 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 گایوں میں سے 1 سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، 40 گایوں میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ 60 گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ہر 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی یا جو دوسرے سال کی عمر میں ہو اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو زکوٰۃ میں وصول کرو۔ زکات کا مذکورہ بالا نصاب اور شرح ان مویشیوں کے لیے ہے جو نصف سال سے زائد عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے ہوں۔ حضرت بہزین حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہو 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو بطور زکات ادا کرنی چاہیے۔ تو معزز سامعین، زکات کا نصاب کیا ہے یہ چیز میں اور آپ دیکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ آگے قسمیں وہ اشیاء جن پر زکات واجب نہیں ہم لوگ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر زکات و صدقات و خیرات کرنے والے بنائے۔ الہ العالمین ہم تمام پر رحم فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو چھوٹے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے اسے معاف فرمائے۔ الہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے اور اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمانا۔ الہ العالمین ہم تمام کو عمرہ کرنا نصیب فرمانا، خاص طور پر رمضان المبارک میں عمرہ کرنا نصیب فرمانا۔ اے الہ العالمین ہم تمام کو توحید کی زندگی اور توحید کی موت نصیب فرمانا۔ اے الہ العالمین اے ساری کائنات کے بادشاہ ہم تمام کے دلوں میں سکینت نازل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب
نصیب فرما، ایسی شفا نصیب فرما کہ پھر بیماری کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچنے والے بنائیے، جہنم کے برے منظر کو دیکھنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین، قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہم تمام کو جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔